اور کی سلامتی کے لیے مدد السلام توفیق دی اور آج آخری مجلس آپ کو امید کے درمیان میں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی
اور آپ تمام امین کا بھی تشریف لائے اور انجمن کا جنہوں نے اس پروگرام کو جوانوں نے آرگنائز کیا. خدا متعال اپنی بارگاہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اجر کثیر عطا فرمائے اور ہمیں اس مقصد کو، اس وزاداری کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شب جمعہ ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، اور مرحومین کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں آج رات خاص ہمارا انتظار بھی ہوتا ہے. آج ہم کسی مرنے والے کو یاد کریں گے تو کل کوئی ہمیں بھی یاد کرے گا. اور ہر انسان کو حسب توفیق اپنے مرحومین کے لیے دعا فاتحہ صدقہ آج کی شب کرتے رہنا چاہیے. دوسری شب جمعہ کی جو اہمیت ہے وہ تمام راتوں میں بہترین رات ہے. ہفتے کی تمام راتوں میں بہترین رات ہے دعا اور عبادت کے لیے. اس رات کو انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا کرے، استغفار دے. وفات الجناح میں شیخ عباس امی روایت بیان کرتے ہیں کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اور گریہ کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. دوبارہ اس کو انسان زندگی میں قدر سمجھے اور اعمال کو بچا لایا کرے. عزیزان محترم، ہماری گفتگو اس بات پر ہے کہ بہترین عمل امت کا فرج کا انتظار کرنا ہے. اختلاف اپنی جگہ پر آنے والا شخص ایک ہی ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی دین ہو، ہر کوئی نجات کا انتظار کر رہا ہے. وہ شخص کہ جو عالم کو نجات دے گا. دنیا کے کسی قانون کے پاس انسانیت کی نجات نہیں ہے سوائے نظام الہی کی. اب وہ کہیں کسی نام سے ہے، کہیں کسی نام سے، کہیں پیدا ہوگا، کہیں پیدا ہو چکا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، آنے والا ایک ہی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. امت سازی کی ضرورت ہے. فرقوں سے، نفرتوں سے، اختلافات سے دور ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. عقائد چھوڑنے کو کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ اپنے عقیدے کو چھوڑیں، اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، لیکن دوسرے کے عقیدے کا بھی احترام کریں، الفاظ کا، گفتگو کا، اور محبت اور ہمدلی سے آگے بڑھتے رہیں. اگر ایک امت بنے گی تو ہی وہ آئے گا. عزیزان محترم، اور آج دنیا کا دور ایسا ہو گیا ہے، ویسے ہی نفس نفسی کا دور ہے، اس میں اگر مذہب کی فرقہ واریت اگر اختیار کر جائے تو آج کا جوان دین سے دور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ دین ہے جہاں نفرتیں ہیں تو پھر یہ دین مجھے نہیں چاہیے. تو کیا اس میں دین کا قصور ہے؟ دین کا کوئی قصور نہیں. دین کو پھیلانے والوں کی کہیں نہ کہیں لیفٹ اور رائٹ سچویشن. دوبارہ یہاں جو کہتے ہیں اہل سنت بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اسماعیلی کمیونٹی بھی ہے، سب کو بہرحال مل کر سب سے پہلے اپنے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے حصے کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے صوبوں کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے جوانوں کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کام کرنا اور آگے بڑھے، ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھے، اپنے ملک کو تربیت دیں. دو دشمن ہیں، ایک انسان کا نفس، اس کی خواہشات، اس کی عظمت، دوسرا باہر کا دشمن جو اختلاف چاہتا ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا میں بہت احتیاط کیا کریں جوان. یہ ایک آگ بھی ہے، یہ ایسا کھلونا ہے کہ جسے نہ پتا ہو تو یہ آگ بن جاتا ہے. سوشل میڈیا کا غلط استعمال نفرتیں بھی پیدا کرتا ہے. ہر پوسٹ کے نیچے کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فتنوں کو دبانے سے ختم کیا جاتا ہے، فتنوں کو اچھالنے سے فتنہ ختم نہیں ہوتا. آپ اگر سچ ہے اور حق پر ہیں، آپ اچھائی کی باتیں کریں چلو. آپ کا کردار دیکھ کر لوگ آپ کے عقیدے سے محبت کریں. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
صلی اللہ زندہ ایسے ہو لوگ خود سے ملنا چاہیں ہماری جو اس کا ویڈیو بڑا بڑا کرنے کے لیے بھوک رہا ہے السلام بھالا اپنی زندگی میں نہیں کتنا ہے بھائی کل میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا نا کہ اللہ نے انسان کو بنایا حضرت آدم اور پھر زمین پہ آئے وہ اکیلے زمین پہ نہیں آئے نظام الہی کے مقابلے میں شیطان بھی اپنا سسٹم لے کے انسان بڑھتا چلا گیا انسان کا لشکر بڑھتا چلا گیا شیطان کا لشکر بھی بڑھتا چلا گیا بڑھتے 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 آخری نبی تک آ گئے آخری نبی پر پھر نبی کے مقابلے میں کہ نبی کو نعوذ باللہ دنیا سے ہٹایا جائے لیکن اللہ نے فوراً ایک ایسا نظام دیا کہ جس کا اللہ کے پلاننگ میں تو پہلے سے تھا حادثاتی نہیں تھا یہ واقعہ ایسا نہیں تھا کہ رسول خدا نے کہا کہ میں ہجرت پہ جا رہا ہوں تو علی آپ سو جائیں ایسا نہیں ہے نبی کی جگہ ہر کوئی نہیں سو سکتا اور ایسا سوئے کہ دشمن کو یہ بھی نہ لگے کہ علی ہے یا نبی ہے تو اب وہ جب نبی کی جگہ پر ہے تو وہ اصل میں سسٹم ہے اور پھر یہی سسٹم ہے کہ یہ آگے چلتا رہا اس لیے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرقے کی چشمہ اتار کر دین کو دیکھیں فرقے سے نہ دیکھیں دین کو وہیں سے لے جہاں دین اترا ہے تاریخ کا مطالعہ سورہ آل عمران ہے سورہ بقرہ ہے جنگ بدر کا واقعہ وہ پروردگار بیان کرتا ہے بہت خلاصہ سا آخری شب ہے بہرحال کچھ نتیجہ تو آپ ماشاءاللہ سب اہل علم میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ بچوں کے لیے مجلس پڑھا ہوں میں عزیزان محترم جنگ بدر میں پہلی جنگ ہے ہجرت ہو گئی مدینہ میں حکومت سازی کی تشکیل دی جا رہی ہے مہاجرین اور انصار قربانیاں دی ہیں اصحاب ہے قربانیاں دی ہیں جس کا ایک کمرے کا گھر تھا اس نے اس کو آدھا کیا ہے جس کا دو تھے اس نے ایک ایک دیا ہے یعنی ایسے قربانیاں دی ہیں انصار نے مہاجرین کے لیے سارے اصحاب تھے سب نے رسول خدا کے لیے وہ مسجد کا بننا ساری چیزیں چلنا وہ اسلام اتنے آرام سے نہیں پھیلا کھجور تک مشکل تھی نہیں ملتا تھا آپ کو پکا پکایا دین مل گیا اس لیے آپ کو مزے آ رہے ہیں بڑے آرام سے انگلیاں اٹھا دیتے اصحابہ میں بھی بعض پہ لوگ دوسرے طرف ادھر اٹھا لیتے پھر کچھ نہیں بچتا تو مجتہدین پہ انگلی اٹھ جاتی ہے مولوی پہ مذاق بن جاتا ہے یہ آسان ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوا دین مل گیا ہے دین اتنی مشکل سے ملا ہے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ابھی نئی حکومت بنی ہے اور کفار مکہ نے حملہ کر دیا کفار مکہ نے جنگ پلان کر دی کتنے لوگ تھے ادھر کتنے لوگ تھے 313 پہلی جنگ بدر ہے ادھر کتنے 313 ادھر کتنے ہزاروں کا لشکر ادھر اونٹ کتنے ہیں 70 ادھر کتنے ہیں 700 ادھر گھوڑے کتنے ہیں ادھر 200 ادھر تلواریں 8 ہیں ادھر 500 ذرہ پوش ہیں کوئی کیلکولیشن ہے دنیا کے حساب سے وہ کفار تو آیا نا کہ اس نے کہا کہ ابھی شروع ہی ہوا ہے میں ختم کر دوں اس نے کہا کہ ابھی شروع ہوا ہے معاملہ ابھی ہی ختم کر دیا جائے ادھر نئے ایمان لانے والے لوگ تھے ابھی نیا ایمان لائے تھے آپ تو تاریخ گزر ہوئی ہے آپ کا اگر ایمان کمزور ہو تو یہ آپ کا قصور ہے ایمان کا قصور نہیں ہے ادھر تو نیا ایمان تھا
اس نئے ایمان کے ساتھ یہ جنگ لڑنے گئے. رسول خدا رات کو خدا کی بارگاہ میں آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا پروردگار نئے نئے ایمان لے کر آئے ہیں. آواز آئی محمد ہم نے کب آپ کو اکیلا چھوڑا؟ کب چھوڑا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہیں جان محترم. پروردگار نے کہا ہم آپ کے لیے 3000 ملائکہ اتاریں گے. پھر ایک اور ہے، ہم آپ کے لیے 5000 ایسے جو نشاندار ملائکہ ہوں گے وہ اتاریں گے، مگر صبر اور تقوی اختیار کرو. صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، ہم اتاریں گے. اب دنیا کے حساب سے دیکھیں تو یہ کوئی کیلکولیشن نہیں ہے بھائی، نہ اتنے ایکسپرٹس ہیں نہ کوئی اتنے جنگجو ہیں، ادھر پرانا معاملہ ہے سارا. اب یہی کیلکولیشن کر کر آئے تھے کہ معاملہ ختم. تو قرآن اصل میں فارمولا دے رہا ہے کہ اگر خدا پر ایمان لاؤ، صبر کرو، تقویٰ کرو، تمہیں دنیا کی کیلکولیشن کو الٹا کر دوں گا. آج بھی دنیا کیلکولیشن کر کے آئی، سب مل کر آئے، اڈے بھی دیے، بڑے بڑے بحری بیڑے جب چلتے تھے تو ملکوں کی حالتیں خراب ہو جاتی تھی. 5-5 ہزار اس پانی کے بیڑوں پر ہیں. ایسے ایسے جہاز جو ریڈار میں نہیں آتے. دنیا کی کیلکولیشن تھی، کیلکولیشن رائٹ تھی کہ بھائی یوں کریں گے 2 دن میں 1 ہفتے میں کہانی. مگر انہیں نہیں پتا تھا یہ جو لڑ رہے ہیں انہوں نے جنگ بدر کی آیتوں سے مدد لی ہوئی ہے. انہوں نے دنیا کی کیلکولیشن کو الٹا کر دیا. کیسا الٹا کیا؟ میں کو خبریں پڑھنے نہیں آیا، ساری باتیں آپ کو بتائیں. کیسا الٹا کیا؟ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کو عمل تو کرو، قرآن سے فارمولے تو باہر نکالو. قرآن تم نے صرف معرومین کے بخشنے کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ قرآن کی محفل، قرآن کا تدبر، قرآن کا تفکر، قرآن کی تفسیر کہاں ہے میری زندگی میں؟ پھر معاشرے کی حالت ہے مولانا صاحب، ڈپریشن ہے، انیگزائٹی ہے، لوگ مایوس ہو رہے ہیں، کہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں، جوان جو ہے وہ ایسا ہو گیا. قرآن ہی نہیں ہے معاشرے میں. جب قرآن کی تعلیمات معاشرے میں نہیں ہوگی تو یہی ہوگا. جس معاشرے میں قرآن کی تعلیمات ہیں آپ ان کی حالت دیکھیں، آپ کٹ رہے ہیں، ہل نہیں رہے. اور وہی ان کا کھڑا رہنا دشمن کو لرزا رہا ہے. لرز گیا ہے دشمن. دنیا کی کیلکولیشن آپ کو کریے، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کہاں سے لا رہے ہیں، کون ہے یہ لوگ. وہ ایسے قرآن پہ عمل کریں. جنگیں صرف واوا کے لیے تھوڑی ہیں. خیبر سننا اچھی بات ہے، لیکن خیبر سن کر خیبر شکن بنانا سب سے بڑی بات ہے. اب یہ کیلکولیشن، یہ نظام الہی ہے. پروردگار کہہ رہا ہے 3000 5000 ملائکہ ڈالوں گا. وہ الگ بات ہے کہ دشمن کو جب پڑتی تھی تو اسے صرف علی نظر آیا. نظام ہے، نظام ہے. جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اذان محترم خوب کون بچا رہا؟ فرقے سے باہر ہے. کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. خوب یہ کالا رسول اللہ ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے. تو یہ کون کل کا کل ایمان جا رہا ہے؟ کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. نظام کو ہاتھ باندھیں، ہاتھ کھولیں، جیسے دل چاہے نماز پڑھیں. آپ امام خمینی فرماتے تھے تم ہاتھ باندھنے ہاتھ کھولنے میں لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ نفرتیں کون پھیلاتا ہے؟ جو فرقہ واریت پھیلائے وہ دشمن کا ایجنٹ ہے. جانے محترم اسلام کہیں اجازت نہیں دیتا. اسلام تو بین المذاہب کی بات کر رہا ہے. اسلام اتحاد ہے. اب ہر چیز ہے نا. تو یہ آپ کو خود اپنے آپ کو، اور اسی لیے میں نے کہا کہ عقل کو اپلفٹ کریں. وقت رہا تو میں عقل کی اپلفٹ کے لیے امام کی ایک حدیث آپ سے آج پیش کروں گا جانے محترم. لیکن بہرحال اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال میں اس کو یہ روکتا ہوں
معاشرے کی فارمیشن بہت ضروری ہے. وہ جو امام کا انتظار کرنا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے نہیں کرنا. سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ایک بہت بڑی دیوار پہ کینوس بنا ہوا ہے اور آپ نے ایک تصویر بنا دی ہے. اب اس تصویر پہ ہر بندے نے اپنے حصے کا رنگ کرنا ہے. جو رنگ کرتا رہے گا وہ تصویر مکمل ہو جائے گی, وہ ضرور ہو جائے گا. تو آپ اپنے حصے کا کام کریں. آپ جو بھی پروفیشن ہے, جو بھی آپ پڑھے لکھے ہیں, اپنی قوم کی اصلاح کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو بیدار کریں. کب تک گلے اور شکووں میں آپ اپنی زندگی گزاریں گے؟ فلانے نے یہ کیا, فلانے ایسے کرتے ہیں, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے, ختم ہو گیا. آگے بڑھے. اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. کتنے جوان ہمارے ایکٹیویٹ ہیں, کتنے سائبر سیکیورٹی پڑھتے ہیں, کتنا کام ہو رہا ہے, کتنا ہم معاشرے کی اصلاح, سوسائٹی بغیر فرقے, بغیر مذہب اور انسانیت کے لیے کام کریں, اسلام کے لیے کام کریں. وہ آپ کے سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ. تو جب آپ اس طرح بڑھیں گے تو امام آئے گا. آمادہ ہوں گے تو امام آئے گا. جب آپ آمادہ نہیں ہوں گے تو امام نہیں آئے گا. جانے محترم, بہرحال ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کریں گے خاص طور پر جوانوں کے لیے کہ دیکھیں, عقل کو جو چیز غافل کرتی ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. عقل کو جو چیز آج کے دور میں غافل کر رہی ہے وہ دشمن کا وہ جال ہے کہ جس میں انسان پھنس جاتا ہے. قرآن سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سورہ عنکبوت, مکڑی, عنکبوت مکڑی, اسپائڈر. قرآن کہہ رہا ہے مکڑی کا گھر سست ترین گھر ہے. کمزور نہیں کا, سست ترین گھر ہے. مکڑی کیا بناتی ہے؟ جالا بناتی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر یہ جالا ایک خاص تعداد میں ہو تو یہ فولاد سے زیادہ مضبوط ہے. گوگل, چیٹ جی پی ٹی, کوئی ضرورت نہیں ہے آج مولوی کی باتوں میں یقین کرنے کا. فوراً چیک کر لیا اگر مولانا صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں. غلط بولیں گے تو ہماری اصلاح ہو جائے گی, صحیح بولیں گے تو آپ مان جائیں گے. یعنی اتنا مضبوط ہے کہ فولاد سے بھی زیادہ. مگر خدا کہہ رہا ہے کہ سست ترین گھر ہے, سست ترین. مکڑی کرتا کیا ہے؟ مکڑی ایک جالا بناتا ہے اور یہ اس کا گھر ہے, اسی میں رہتا ہے. دیوار اس کے گھر میں نہیں ہے. بے وفائی پر قائم یہ گھر ہے. سائنس کہتی ہے نر مادے کے ساتھ جب ریلیشن کرتا ہے تو خود جو مادہ ہے وہ نر کو مار دیتی ہے. پھر جب بچے ہوتے ہیں اسپائڈر, تو جب بچے ہوتے ہیں وہ خود اپنی ماں کو مار کے کھا جاتے ہیں. وفا اس گھر کے اندر نہیں ہے. اب یہ دشمن کو کیسے ٹریپ کرتا ہے؟ دشمن کو لگتا ہے کہ بڑا ہلکا سا معاملہ ہے. کوئی پرندہ آتا ہے نا, آتا ہے, ہاتھ لگاتا ہے, دوسرا لگاتا ہے اور پھنستا چلا جاتا ہے, پھنستا چلا جاتا ہے. مکڑی اس کو مارتی نہیں ہے. مکڑی اس کے اندر ایک مادہ زہر ٹرانسفر کرتی ہے جس سے اس کی ضد کی صلاحیت, اس کی طاقت کی صلاحیت فالج ہو جاتا ہے, وہی پھنس جاتا ہے, وہی پھنس جاتا ہے. یہ آہستہ آہستہ اسے کھاتی رہتی ہے. مکڑی نکالنے کا کام خدا کہہ رہا ہے سست ترین گھر ہے. اب دشمن جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے. مکڑی جالا بناتی ہے پھنسانے کے لیے. شیطان نے بھی اسی جالے کو ڈیزائن کیا ہے زندگی میں. بس انسان ایک گناہ ہمیں جاتا ہے, پھنس جاتا ہے. ایسا زہر اس کے وجود میں چلا جاتا ہے کہ وہ فالج کی طرح اسی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے لوگ اس جالے کا شکار ہیں. اسی لیے
مکڑی آہستہ آہستہ ان سے کام نکلواتی رہتی ہے. بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھدار ہیں. اور پھر وہ باہر نکلتا ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. قبضے کرنے کا دور ختم ہو گیا، زمینیں چھیننے کا دور ختم ہو گیا. ذہنوں کو جالے میں پھنسا دو اور ان کے اندر وہ ڈال دو کہ یہ فالج کی طرح بس ریموٹ بن کر ہمارے لیے کام کرتے رہے. دنیا ایسی ہوگی، دنیا یہی ہے. کیا کریں؟ کوئی بھی گناہ کا نظام اس دنیا میں مکڑی کا جالا ہے. once you touch trap، ایک دفعہ ٹچ کیا آپ ٹریپ ہو جائیں گے. ماڈرنائزیشن ترقی ضروری ہے، ہر قوم کو ضرورت ہے، مگر ماڈرنائزیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے کلچر کو چھوڑ دیں، آپ بے حیا ہو جائیں، آپ دنیا کے کانسرٹوں اور ان چیزوں کے اندر آپ بولیں گے نہیں آزادی ہو رہی ہے، بڑی ہمارے یہاں ترقی ہو رہی ہے. نہیں ہے جانا ہوتا. ترقی کی ڈیفینیشن دنیا سے مت لیں، ترقی کی ڈیفینیشن قرآن سے لیں. آپ ماڈرن ہو، آپ ٹیکنالوجی یوز کریں، آپ خواتین بھی بہترین پڑھائی کریں، آپ کا معاشرہ گنانس ہو، لیکن گناہ میں نہ آئے. اگر معاشرہ اس مکڑی کے جالے میں ٹریپ ہو گیا تو برباد ہو جائے گا. کوئی ٹورسٹ اگر گھومنے آتا ہے بہترین سی جگہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو آئے آپ اس کے لباس میں رنگ جائیں، بلکہ وہ آپ کا لباس پہن کر واپس جائے، وہ آپ کا لباس پہن کے واپس جائے. اور میں دیکھ رہا ہوں تو سوشل میڈیا پہ بہرحال دنیا سے لوگ آتے ہیں اور واقعاً وہ اتنے انسپائر ہیں اخلاق سے، کردار سے اور لباس سے اور چیزوں سے لے کے آتے ہیں. آپ مضبوط ہو، نہ کہ آپ اتنے ہلکے ہوں کہ نہیں یار ترقی نہیں ہے. دنیا جسے ترقی سمجھتی ہے ترقی نہیں ہے. لباس اتار دینا اگر ماڈرنائزیشن ہوتا تو جانور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، جانور سب سے زیادہ. تو اس جالے کو سمجھے. اب اس جالے کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اس سے مضبوط رسی کوئی نہیں ہے. اللہ کی رسی، رات کی عبادت، خدا کی بارگاہ میں سجدہ. اللہ کو 3 قطرے بہت پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جرعہ جو غصے میں پی لیا جائے. ہوتا ہے نا کہ غصے کو پی لو، غصہ کوئی پانی تھوڑی ہے، یعنی غصہ جب آئے اس جرعے کو پی جاؤ. تھوڑی دیر غصے کو پی جاؤ گے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں پیا، نفرتیں، قتل، طلاقیں، دشمنیاں، افسوس، پشیمانیاں سب ہو جائیں گی. ایک پی لو، تھوڑی دیر پی لو. اللہ کہتا ہے مجھے قطرہ پسند ہے. دوسرا، اللہ کہتا ہے کہ جو میری راہ میں شہید کے خون کا پہلا قطرہ یہ مجھے بہت پسند. تیسرا، ہر رات کی تاریکی میں جو میرے خوف سے آنکھ سے نکلے مجھے وہ قطرہ پسند ہے. تو ہر حال جوان ہے، اپنی زندگی کو اسی کے اندر جانے محترم بہتر کرے، معاشرہ سازی کرے. باہر کتنے اچھے ہیں اتنے ہی اچھے اپنے گھر میں بھی رہیں، حقوق ادا کریں. رسالۃ الحقوق. ہمارے پاس 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو امام سجاد علیہ السلام سے 2 ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس امام سجاد علیہ السلام سے. وہ کیا ہے؟ ایک صحیفہ سجادیہ اور ایک رسالۃ الحقوق. اب ہم میں سے کتنوں نے رسالہ حقوق پڑھا؟ امام 35-40 سال روتے رہے، یہ تو ہمیں پتا ہے. امام نے ہمیں دیا کیا یہ کسی کو نہیں پتا. رسالہ حقوق ہمارے لیے، یعنی میرا حق کس پر اور کسی کا میرے اوپر کیا حق، کون بتائے گا؟ امام ہی بتائیں گے نا. اللہ کے نمائندے ہیں، حجت پروردگار ہیں، وہی بتائیں گے. تو اس میں رسالہ حقوق بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے. وہ اس کی شرح ہے، ابھی ہم اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، 300-400 پیج کا انشاءاللہ. ازار محترم، نماز کے اوپر میرا حق کیا ہے؟
نفس کے اوپر میرا حق کیا ہے, روزے کے اوپر میرا حق کیا ہے, حقوق والدین میرے اوپر میرے والدین کے کیا حقوق ہیں, اور اولاد کے لیے والدین کے کیا حقوق ہیں. جیسے وہ بچہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بچہ کہنے لگا آپ کو یہی بتاتا رہتا ہے والدین کے حقوق, والدین کے, بھائی بچوں کے بھی تو حقوق ہیں, وہ بھی والدین کو بتایا کریں. تو بچوں کے بھی حقوق ہیں, والدین کو بچوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. شوہر کا بیوی کے اوپر حق, بیوی کا شوہر کے اوپر حق, استاد کا شاگرد کے اوپر, شاگرد کا استاد کے اوپر, جہاں آپ نوکری کرتے ہیں آپ کا مالک کا اپنے کام کرنے والوں پر, پڑوسی کا, سب کے حقوق ہیں اس کے اندر. تھوڑی سی رحمت کریں آدمی انسان, معاشرہ سازی ایسے ہی ہوگا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ صرف مسجد میں آئیں, باہر آپ کے حقوق بہت اچھے ہیں, گھر میں جا رہے ہیں تو گھر والے ایسے ہیں جیسے آپ کا حقوق ہی کوئی نہیں معاشرے میں. خواتین کے حقوق ہیں سوسائٹی کے اندر, آپ اس کو ادا کریں. محترم خوب, آپ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فیمنزم یا ویسٹرنائزیشن کو لے کر ہیں, لیکن جو اسلام سے بہتر خاتون کے حقوق کو کوئی بیان ہی نہیں کر رہا. بہترین حقوق ہیں, کیونکہ کیسے بہترین نہ ہو کہ جہاں پر ایک بیٹی تشریف لائے اور وقت کا نبی اس کے لیے کھڑا ہو جائے. ایسا حق کون بیان کرتا ہے, کون بیان کرتا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نصب کھڑے ہونا, ہاتھ کا بوسہ لینا اور اپنی جگہ پر بٹھا دینا. خود رسول خدا تربیت کر رہے ہیں معاشرے کی کہ بیٹی کے حقوق کیا ہیں. خود رسول خدا کی حدیث ہے, بیٹا گرے اسے مت اٹھاؤ, سختیوں میں بلنے دو. بیٹی گرے فوراً اٹھاؤ, نہ جانے کل اس کا نصیب کیسا ہو. بیٹی کا حقوق ہے, معاشرے کے حقوق ہیں. انسان باہر بہت اچھا ہوتا ہے, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, مولانا استعمال کو لے ہوگی, میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, باہر بہت اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے. گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اس کا اخلاق, اس کا کردار کیا ہے, انسان یہی سے پہچانا جاتا ہے. انسان باہر تو ہم لوگ خوشبوئیں لگا کے گھوم رہے ہیں, اندر کتنے خوشبودار ہیں یہ خدا جانتا ہے. اصل وہی ہے. تو بہرحال انسان ان ساری یہ سب چیزیں ضروری ہیں, تبھی تو امام آئیں گے. آخر میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم, امام نے سالم عقل کی کچھ نشانیوں کو بیان کیا ہے. جس کی عقل سالم ہو, صحیح ہو, ساؤنڈ انٹلیکٹ. دنیا انٹلیکچوئل کس کو کہتی ہے اور امام کس کو کہہ رہے ہیں, اور ہمارے لیے عقل جو سے اسلام کہہ رہا ہے وہ عقل وہی ہے جو امام بیان فرما رہے ہیں. اس کی کچھ نشانیاں میں آپ نے حدیث میں بہت بیان کر چکا ہوں, میں شاید ساری نشانیاں اپنی بیان کر پاؤں گا. میں آپ کی خدمت میں بہرحال یہ بیان کرنے کے لیے جانے محترم جوان ہے, اور یہی جوانی بہت ضروری ہے. ایک عالم دین بیان کرتے تھے, ایک جوان رات کو اپنے دنیاوی محبوب کے چکر میں سخت سردیوں کی راتوں میں اپنے دریچے کے کنارے میں بیٹھا رہا کہ شاید کوئی دیدار ہو جائے. رات گزر گئی مگر محبوب نہ آیا. صبح صادق ہوئی تو مینار سے اذانوں کی آواز آئی, تو اس نے دیکھا کہ گھروں سے کچھ عاشق نکل کر ایک طرف جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کاش میں نے بھی اس محبوب کے لیے رات گزاری ہوتی. خب یہ جوانی ضروری ہے. عاشق انتظار نہیں کرتا کہ محبوب کب دروازہ کھولے گا. کسی کے گھر جاؤ تو وائی فائی کا پاسورڈ پہلے مانگتے ہیں, یہ نہیں پوچھتے کہ نماز کا وقت کیا ہے. نہیں پوچھتے, میں اپنی بات نہیں پوچھتا. مصلی نماز سے پہلے ہو کہ وہ بلا رہا ہے. مگر آپ نے روایات نہیں سنی کہ جب اذان کا وقت تھوڑا ہوتا تھا تو رسول خدا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. وہ بلا رہا, وہ کہاں ہے میری زندگی میں. وہ جانے محترم امام تب ممکن ہے جب عقل سالم ہو. دشمن کا جال عقل کو سلانے کے لیے یہ میڈیا, یہ ساری چیزیں جس میں آپ اچھا ہے کام بھی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کے ٹریپ میں ہو جائیں گے تو آپ کی عقل
دوسری چیز جو آج معاشرے کو برباد کر رہی ہے وہ نشہ. نشہ عقل کو سلا دیتا ہے. اب اس عقل کو انہینس کرنا, ایک کوالٹیز ہیں, چند کوالٹیز آپ کی خدمت میں, اور آپ سے التماس سے دعا جانے محترم, بہت مشکل باتیں تھیں اور آپ نے بڑے پیار سے سن لی, انشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جانے محترم, امام فرماتے ہیں جس کی عقل سالم ہو, جس کی عقل سالم ہو, وہ کسی اور کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرتا ہے. جس کی عقل سالم ہے, جب اسے کہا جائے کہ جی فلانے نے یہ کام کیا, مثلا چھوٹا کام کیا, تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ چھوٹا ہے, وہ کہتا نہیں نہیں بڑا کام ہے یہ. مثال کے طور پر آپ مسجد میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ مطلب کوئی شخص ہے جو لائٹیں کھول رہا ہے, کسی نے بولا بھائی یہ روز آتے ہیں لائٹیں کھولتے ہیں, آپ نے بولا یہ کوئی کام ہے. لیکن اگر آپ کہیں ہاں بڑا زبردست کام ہے, اگر یہ لائٹیں نہ کھولیں تو پھر یہ روشن کیسے ہوگی, روشن نہیں ہوگی تو ہم بیٹھیں گے کیسے, اسی روشنی ہی میں تو ذکر ہو رہا ہے. چھوٹی نیکی. مولانا صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ مولانا صاحب قرآن پڑھاتے ہیں. اچھا اتنے سے نہیں پڑھتے, قرآن پڑھاتے ہیں. اچھا قرآن پڑھاتے ہیں, چھوٹا کام لگتا ہے نا قرآن پڑھانا. لیکن جس کی عقل سالم ہو, کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھاتا ہے, اللہ کی کتاب پڑھا رہا ہے, جاویدہ معجزہ پڑھا رہا ہے, ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے. اگلے کی چھوٹی نیکی بڑا شمار کرنا. تو جگر چاہیے نا. یہاں تو بندہ کسی کی تعریف کر رہا ہو, ہضم ہی نہیں ہوتی آدمی سے, کہتا میں نظر نہیں آ رہا اس کو, یہ اس کی تعریفیں کی جا رہا ہے. یہی تو عقل کی بات ہے, عقل یہی سے پرکھی جائے گی. امام کہہ رہے ہیں ہاں, یہ کسی کا خطاب نہیں ہے, کوئی رائٹر نہیں ہے, کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے. قال امام رضا جان محترم, امام نے ارشاد فرمایا. دوسرا امام کہتے ہیں جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرتا ہے. اب کوئی آپ سے آگے گئے کہ ماشاءاللہ کیا کام کیا, کیا بات ہے, تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا. 13 سال کا جوان, 8 سال ایران عراق کی جنگ, اس کا ویڈیو انٹرویو موجود ہے. اس کا کام کیا تھا؟ اسے پوچھا پہلے تو اپنا نام بتاؤ, اس نے اپنا نام نہیں بولا. اس نے بولا سلام ہو وقت کے امام پر, سلام ہو اس کے نائب حق پر خمینی پر. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا نام بتایا. پھر اس نے بولا کہ تم کرتے کیا ہو؟ کہا ہم کچھ نہیں کرتے. کہا نہیں, اس کا کام کیا تھا؟ سب سے خطرناک کام مائنڈز جو ہوتی ہے نا, مائنڈ, اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا. یعنی ہر قدم پر اپنی جان گئی, جان رکھا پھٹ گیا اپنی جان. کتنا بڑا کام ہے. 13 سال 15 سال کے درمیان کا بچہ ہے, کیا کہتا ہے؟ ہم کچھ نہیں کرتے, جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. عقل سالم ہے, عقل. یہ بڑا کام چھوٹا. آپ شیخ عباس قمی کا نام تو سنا ہوگا, محدث قمی, مشہور ترین کتابیں. یہ جو ہر مسجد امام بارگاہ پوری دنیا میں اتنے ملکوں میں ٹریول کیا, ہر ملک میں مفاتیح الجناح کا ترجمہ پڑا ہوا ہے. یعنی ایسا کیا کام کیا شیخ عباس قمی نے کہ پوری دنیا میں کتاب ہے, دعاؤں کی, زیارتوں کی, یہ سب کمپائلیشن ہے نا, یہ شیخ عباس قمی کی ہے. یہ جتنے آپ کے موبائل کے اندر اپلیکیشن ہے, انگلش میں, اردو کے اندر, یہ سب اسی میں سے نکلا رہا, سب اسی میں سے. کیا کام کیا. اب زندگی دیکھیں, والد صاحب مسجد سے آئے, روز آتے تھے ان کے والد صاحب, تو جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہ کہتے تھے مسجد نماز کے بعد مولانا صاحب جو ہیں وہ تھوڑی حدیث بیان کرتے ہیں, تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. بیٹا ماشاءاللہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں, وہ کاش بیٹا آپ بھی ایسی گفتگو کرتے. جس کتاب کو کھول کر وہ مولانا پڑھتے تھے وہ کتاب شیخ عباس قمی کی تھی, منازل الآخرہ. کس کی کتاب تھی؟ شیخ عباس. شیخ عباس قمی نے یہ نہیں کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا, میری کتاب میں پڑھتا ہے. کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے, اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا. سالم عقل کی دوسری نشانی. رضوان محترم,
نشانیاں بہت زیادہ ہیں، میں ساری نہیں پہنچ پاؤں گا. جس کی عقل سالم ہے وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں. اب آپ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرا یہ ہو گیا. جس کی عقل سالم ہے وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں. امام فرماتے ہیں جس کی عقل سالم ہے وہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں ذلت کو خدا کے دشمن کی عزت سے پسند کرتا. نہ کہ خدا کے دشمن کے مقابلے میں اس کی عزت ہو رہی ہو، نہیں، اس کو پسند. ذلت پسند ہے، خدا تیرے لیے ذلت، لیکن تیرے دشمن کے سامنے مجھے عزت پسند نہیں. بہت ساری نشانیاں ہیں، پھر کبھی وقت رہے گا تو اس پہ گفتگو کریں گے. آخری ایک نشانی آپ کی خدمت میں اور خلاصہ ہے ان ساری نشانیوں کا. امام فرماتے ہیں جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ جس کسی کو بھی دیکھتا ہے، جس کسی کو بھی، اسے اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. اسے اپنے سے. تب آپ نے ہر روز اب دیکھنا، جس کو دیکھنا ہے اسے کیا کہنا ہے؟ تو مجھ سے. آپ سوچیں ایسی یہ معاشرے میں ایسی عقلیں آ جائیں اگر مارکیٹ میں تو معاشرہ کیسا ہو جائے گا؟ سارا مسئلہ نفس اور ذات کا ہے. نفس انسان کو برباد کر دیتا ہے. اسی کو انسان بہرحال اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے. یہ مجلس اس کا مقصد یہی ہے کہ امت کی اصلاح ہو، اور جو مجلس اصلاح نہیں کرے جان محترم وہ انسان کہاں جائے گا؟ در امام حسین کے علاوہ کوئی در آج پوری دنیا میں کوئی ایسا در نہیں ہے جو انسان کو نجات دے سوائے در حسین کے. یہی در ہے، یہی دروازہ ہے. آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، جانے محترم میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، خود امام کا کرم ہے کہ آپ امام حسین کی مجلس میں آ جائیں. حسین جانے اور آپ جانے، جیسا بھی ہو. اور آپ کسی کو یہاں بولا کریں لو بھائی پورا سال نظر نہیں آیا مجلس میں آ گیا. مجلس آپ کی تھوڑی ہے، امام حسین کی ہے. کھانے آیا کھانے دو، نیاز بھی حسین کی ہے. ماتم کرنے آیا ماتم کرنے دو، ماتم بھی حسین کا ہے. صرف کھڑے ہوئے دیکھنے آیا ہے دیکھنے دو. حسین نے بلایا ہے، حسین نے بلایا ہے. اور حسین جسے بلا لے اس قرب کو وہ علیہ السلام کر دیتا ہے. تہران کے عالم دن رات کی تاریکی میں مجلس پڑھ کے جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص نشے کی حالت ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے. مولانا کو روک لیا. ہاں مولانا کدھر؟ مولانا نے کہا میں اس کو کیا کہوں. کہا مجلس پڑھ گیا. کہا مولانا کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھو. اب انہوں نے بولا میں اس کو کیا بحث کروں اس حالت میں اس سے. کہا دیکھو مجلس کے لیے ممبر ہو تو انسان مجلس پڑھتا ہے نا. تو وہ وہی جھک گیا. کہا میری کمر پہ بیٹھ جائے. بیٹھ گیا. کیا کرتے؟ کہا میں نے جیسے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کانپنے لگا. میں نے کہا اس سے پہلے یہ گر نہ جائے. میں اٹھ گیا. اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہا ہے. کہا مولانا میں آپ کو گھر تک چھوڑا ہوں. میں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں گا. نہیں کہیں اور آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، رات کا وقت ہے. میرے گھر تک آیا. میں جیسے ہی اندر جانے لگا کہا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں پوچھو. کہا کیا روزے قیامت منبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ حسین کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. ہم نہیں سمجھے امام حسین کو. جانے محترم مولانا کہتے ہیں نہیں، منبر حسین روز قیامت نہیں جلایا جائے گا. حسین عالم دین کہتے ہیں میں زمین کے راستوں سے کربلا جا رہا تھا. شب جمعہ ہے جانے محترم، شب زیارت ہے، سید الشہداء ہے، یعنی جمعرات کی رات امام حسین کی زیارت پڑھنی چاہیے. کچھ نہیں تو 3 دفعہ کھلے آسمان پہ جا کر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کہیں آپ کی زیارت ہو جائے گی. 3 دفعہ کہیں. شب جمعہ زیارت ہے، تمام روحیں کربلا پہنچی بھی ہوتی ہیں. مولانا کہتے تھے میں زمین کے راستے سے اعلان سے ہوتا میں جا رہا تھا کربلا.
تو راستے میں مجھے اچانک سے ایک چرواہا مل گیا، جانور چلا رہا تھا، طاقتور تھا، میں تھوڑا دیکھ کے گھبرایا کہ پتہ نہیں کیا، تو اس نے مجھے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے بولا کہ میں کیا بتاؤں، میں نے کہا کربلا جا رہا ہوں امام حسین کے پاس۔ تو کہا کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں اس کو کیا بتاؤں کہ زیارت کسے کہتے ہیں یا زیارت کا فلسفہ کیا ہے، تو میں نے کہہ دیا میں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ تو آگے تو اس نے کیا کہا، کہتا ہے سلام کرتے ہو جواب آتا ہے؟ کہا مجھے توقع نہیں تھی ایسے سوال کی۔ میں نے فوراً اس سے پوچھ لیا تم سلام کرتے ہو جواب آتا ہے؟ کہنے لگا میں سلام ہی نہیں کرتا اگر جواب نہ آئے۔ تو میں نے کہا اچھا پھر سلام کرو۔ کہا اس نے کربلا کی طرف رخ کیا، گویا جانتا تھا کربلا کدھر ہے، اور اس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ والدین کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں میں نے پہاڑوں وادیوں سے جواب کو سنا جواب۔ کہا پھر اس نے بولا تم سلام کرو۔ میں نے دل میں کہا مولا آپ میری حالت تو جانتے ہیں، عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا میں نے بھی سلام کیا تو جواب آیا، لیکن ویسا نہیں آیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال دلوں کو روانہ کرے کربلا، شب جمعہ ہے اور شب زیارت سید الشہداء ہے۔ سادے محترم، نہ جانے پھر پتہ نہیں زندگی رہے یا نہ رہے، شاید زندگی کی آخری مجلس ہو۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، ان آنسو کو جمع کرنے وہ ماں کربلا سے آتی ہے۔ شام کا زندان کی تنہائی، زندان کی تاریکی، اور ایک چھوٹی سی بچی جس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، بابا بابا کرتے زندان کی دیواروں کو ہلا رہی ہے۔ آپ کی بھی بیٹیاں، چھوٹی بیٹی باپ سے بہت پیار کرتی ہے، بیٹیوں میں سے بھی باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ ہماری بیٹیاں کہاں اور رسول کی بیٹی کہاں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو اس بچی کے اوپر گزری ہے۔ روزے عاشور جب امام نے سب سے ودا کر لیا تو دیکھا امام کی سواری رک گئی، چل نہیں گئی۔ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ذوالجناح سے لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ امام نیچے اترے، امام نے بچی کو گلے لگایا، گریہ کیا۔ جب گھر سے میں بھی نکلتا ہوں تو میری چھوٹی بیٹی سب سے آخر میں مجھ سے ملتی ہے اور سوال پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے؟ مگر امام حسین کی بیٹی نے یہ سوال نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی بابا گئے تو واپس نہیں آئے۔ اس بچی نے یہ سوال پوچھا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑو بابا۔ بڑی حسرت تھی اس بچی کو مدینہ جانے کی۔ یہ شام کے زندان میں بھی اپنے بھائی سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے رات کو کہاں جاتے ہیں؟ بہن اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بھیا ہم کب اپنے گھروں کو جائیں گے؟ یہی کہا اس نے بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا بابا۔ جو صبح سے دیکھ رہی ہو جو گیا وہ واپس نہیں آیا، بابا بھی واپس
امام نے کہا بیٹا دیر ہو گئی، لیکن امام نے کچھ کہا، بچی خاموش ہو گئی، خاموش۔ عاشورہ، عصر عاشور، بات بیان کرتے ہیں، بچی دیکھ رہی ہے کہ بابا زمین پر آئے ہیں، دشمن کا ہجوم ہے، دشمن نے بابا کو گھیر لیا ہے، جس کے پاس جو ہے جناب سیدہ کی کمائی لوٹنے کو تیار ہے۔ بچی سے صبر نہ ہوا، بچی نے خیموں کو چھوڑ دیا، دوڑتی ہوئی کہ نہ مارو میرے بابا کو، نہ مارو میرے بابا کو۔ لوگوں نے پیار سے نہیں ہٹایا، تماشوں سے آنوں تماشوں سے گزر گیا، سہن گئی بچی۔ رات کی تاریکی، جناب زینب بچوں کو جمع کر رہی، ایک بچی نہیں ملتی، شہزادی مقتل کی طرف جاتی ہے جہاں گلشن زہرا بکھرا پڑا، سر بریدہ بدن بکھرے پڑے ہوئے، دیکھا ایک سر بریدہ بدن پر بچی سو رہی ہے۔ جناب زینب نے اٹھایا، کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا پوری جان آپ جانتی ہے مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے، اس میں سر نہیں ہے؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، لیا آخری شب ہے، سینے پہ سو لیا سکینہ، اب تو ریگستان اور زندان میں سونا پڑے گا۔ وقت گزر گیا، بہت تیزی سے آخری منزل التماس سے دعا، حضرت آران محترم اشبار آنکھوں سے جناب سکینہ کا واسطہ دیتے ہوئے اپنی بیماریوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، مشکلات کے لیے توسل کریں امام حسین سے۔ حضرت آران محترم شام کا دربار، لعین کے ہاتھ میں چھڑی، ان لبوں پر جن پر رسول بوسہ دیتے تھے، احانت کر رہا ہے۔ یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہی ہے، یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بچی سے صبر نہ ہو سکا، شام کے زندان میں گئی، اور کیا گئی؟ خستگی اور تھکاوٹ کی حالتیں، ہاتھوں میں رسیوں نے وبال کر دیا، بچی کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے۔ جب تک بازار میں تھی، گلیوں میں تھی، نیزے پہ بابا کا سر نظر آتا، لیکن زندان میں بابا کا سر نظر نہیں آتا۔ اے بیٹیوں، جب باپ گھر آتا ہے نا تو سب سے پہلے چھوٹی بیٹی ملتی ہے۔ یہاں کی بچی نے کہا بابا 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 بابا۔ ایک دشت آیا زندان میں، کپڑا ہٹا، نہ جانے ان ہاتھوں میں وہ سر کیسے اٹھایا ہوگا۔ اس سر کی بھی وہ حالت ہے کہ وہ سر میں یہ ہلکا ہونا ہوگا، خاک میں اپنی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پر تازہ کھڑی کے نشان تھے، اور ننھے ننھے ہاتھوں میں سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا۔ بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا دامن بھی جل گیا، پانی مانگوں تو تماچے پڑتے تھے، بابا بابا گوشت والے مانگتے تو میں خود بابا بابا کرتے۔ ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی ہے،
اللہ تعالیٰ نے محترم غریب امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا. جناب زینب پہنچی نہ چہلم پر، خدا چہلم کی زیارت نصیب فرمائے. اپنے آپ کو امام حسین کے برکت میں گرا دیا. بھیا سب لے آئی، سب لے آئی، کرتا لے آئی، سب لے آئی. ایک نشانی شام کے زندان میں رہ گئی.